السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے اپنی پسند کے کام کروائے اور راضی ہو جائے، آمین۔ جی بچوں، ہم آج پارہ نمبر 18 کا آغاز کر رہے ہیں۔ آئیے بچوں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 78، 79 اور 80 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے: اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں کان سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے اور دل سوچنے کے لیے دیا، لیکن تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ وہی اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی زمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی مرنے کے بعد۔ اور وہی تو ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ رات اور دن کا بدلنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ سب نہیں آتا؟ جی پیارے بچوں، ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمیں دی گئی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر ہے، اور کہا جا رہا ہے کیا تمہیں آنکھ، کان اور دل اور دماغ اس لیے دیے گئے تھے کہ ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں نہ دیکھو، نہ غور و فکر کرو، نہ اللہ کی پہچان کرو، نہ اللہ کو مانو اور نہ ہی اللہ کا شکر ادا کرو، بلکہ اپنے مقصد کو بھولے رہو کہ اللہ نے کس لیے پیدا کیا تھا، اور دنیا ہی میں کھوئے رہو، یعنی آخرت کی تیاری نہ کرو۔ جی پیارے بچوں، ان آیات میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ ہم انسان اس زمین پر پیدا ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد اسی میں دفن کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن اسی میں سے ہم نکالے جائیں گے، اور پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا کہ ہم کر کے کیا آئے ہیں دنیا میں۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارا انجام ہمارے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اگر ہم آنکھ، کان اور دل حق دیکھنے، حق سننے اور حق سمجھنے کے لیے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جنت ملے گی، اور اگر ہم ان کا استعمال باطل کے لیے کریں گے تو جہنم ملے گی۔ آئیے بچوں بتاتی ہوں حق کیا ہوتا ہے۔ حق دراصل سچائی کو کہا جاتا ہے۔ حق کا راستہ سچائی اور ہدایت کا راستہ ہوتا ہے۔ اللہ کو ایک ماننا حق ہے اور ایک نہ ماننا باطل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا حق ہے، نہ ماننا باطل ہے۔ جی بچوں، قرآن و حدیث حق ہے۔ ان آیات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دن اور رات کو ہم بدلتے ہیں۔ حق کو پانے کے لیے، ایک رب کی پہچان کرنے کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑی نشانی ہے۔ کیا؟ جی، دن اور رات کا بدلنا۔ ہمیشہ سے بچوں سورج جو ہے نا، اس کے نکلنے، غروب ہونے کے وقت مقرر ہیں۔ سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے میں لاکھوں سالوں سے کبھی ایک دن بھی، ایک سیکنڈ کی بھی کمی یا زیادتی نہیں ہوئی، یعنی دن اور رات کا مقرر وقت پر ایک دوسرے کے بعد آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نظام کو صرف اللہ چلا رہا ہے۔ جی بچوں، ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کے گھر شام 7 بجے آئیں گے، لیکن ہم کبھی وقت پہ پہنچتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو غلطی ہو جاتی ہے، سیکنڈز کیا بلکہ منٹوں کی غلطی ہو جاتی ہے۔ اکثر تو ہماری گھڑیاں ہی آپس میں نہیں مل رہی ہوتی ہیں، میزبان کی اور مہمان کی۔ آئیے بچوں اب سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے: وہ اللہ ہی تو ہے جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، یعنی حصے دار ہے،
اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ جی بچوں، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ صرف اللہ ہی اس بادشاہی کا مالک اور حقدار ہے۔ کسی دوسرے کو نہ اس کا حق پہنچتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کو اس کو بنانے میں کوئی حصہ ہے۔ کسی دوسرے نے نہیں بنایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اپنا کوئی حصہ نہیں ڈالا۔ جی بچوں، اس آیت میں مزید کہا جا رہا ہے اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، ان کے علاوہ مشرکین نے جنوں کو، فرشتوں کو اور بعض انسانوں کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ بچوں، بیٹا تو سہارے کے لیے مانگا جاتا ہے نا، بڑھاپے میں مدد کرے گا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، بلکہ ہر چیز کو ایک خاص صورت دی، جسامت دی، سائز دیا، صفات، قوت، کام کرنے کا طریقہ اور بہت سی تفصیلات مقرر کیں، یعنی تقدیر مقرر کی۔ آئیے بچوں، اس بات کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین طریقے سے بنایا ہے۔ دیکھنے کے لیے 2 خوبصورت آنکھیں دی ہیں، دونوں آنکھیں سائز میں برابر ہیں۔ جی بچوں، ایک آنکھ چھوٹی اور دوسری بڑی ہوتی تو دیکھنے میں کتنا برا لگتا نا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سانس لینے اور سونگھنے کے لیے ناک بنائی جو کہ بالکل مناسب ہے، پھر 2 کان سننے کے لیے بنائے۔ بچوں، اگر ایک کان اوپر ہوتا اور دوسرا نیچے ہوتا تو بالکل مناسب نہ لگتے نا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبان، دانت اور ہونٹ بنائے اور بہت ہی مناسب بنائے۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح 2 ہاتھ اور 2 پاؤں بنائے تو ان میں کام کرنے اور چلنے کی طاقت بھی ڈالی۔ بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ معذور ہوتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاتھ کام کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، صورت اور جسامت کے ساتھ ساتھ طاقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو کام کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ مثلاً شہد کی مکھی کو پتہ ہے اس نے شہد کیسے بنانا ہے، اسی طرح ریشم کے کیڑے کو معلوم ہے اس نے ریشم کیسے بنانا ہے۔ ایک بچے کو معلوم ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ماں کا دودھ کیسے پینا ہے۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ جی بچوں، پھر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کی۔ جی بچوں، تقدیر مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف کائنات کی ہر چیز کو صورت، جسامت، قوت اور کام کرنے کا طریقہ بتایا، بلکہ ہر چیز کو ایسے حالات دیے تاکہ وہ اپنے اپنے دائرے میں اپنے حصے کا کام کرتی رہے۔ آئیے پیارے بچوں، اسے بھی مثال سے سمجھتے ہیں۔ سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے دائرے میں گھومنا ہے، آپس میں ٹکرانا نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے آربٹ سے باہر نکل جائیں گے تو ٹکرا جائیں گے۔ اسی طرح سورج کو معلوم ہے اس نے کہاں سے نکلنا ہے اور کہاں غروب ہونا ہے۔ اسی طرح ایک جانور کب پیدا ہوگا اور کب مرے گا، زندگی میں کیا کیا کرے گا، سب پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے صرف انسان اور جنات ہی مکلف ہیں۔ مکلف کا مطلب یہ ہے کہ صرف ان کو ہی مرنے کے بعد اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ لہٰذا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مرضی اور اختیار دیا ہے۔ کس کو؟ جی، انسانوں کو اور جنوں کو۔ یعنی یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، لیکن یہ کب کیا کریں گے؟ ایمان لا کر ایک اللہ کو مانیں گے، قرآن و حدیث سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، یا پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا بنا لیں گے اور شرک کریں گے۔ سب اللہ کو غیب کا علم ہونے کی وجہ سے معلوم تھا، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ میں لکھ لیا کہ کون کب کیا کرے گا۔ جی پیارے بچوں، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تقدیر کہلاتا ہے، یعنی کون کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کب مرے گا، اس کا خاندان کیا ہوگا، یعنی شاکلہ کیا ہوگا، یہ اللہ نے اپنی حکمت سے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ جی بچوں، تقدیر کو قسمت بھی کہا جاتا ہے۔ کئی لوگ مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، سستی کی وجہ سے کوئی بھی کام نہیں کرتے، یعنی کچھ کماتے نہیں، اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کچھ کرنے کو کہا جائے تو کہتے ہیں اللہ نے ہماری قسمت ایسی ہی لکھی ہے، ہماری تقدیر میں یہی کچھ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ حالانکہ بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ تمہارا نامہ اعمال تمہاری گردن میں لٹک رہا ہے، یعنی جیسا کرو گے ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ بھلائی کرو گے تو نامہ اعمال میں لکھ لی جائے گی، آخرت کے اجر کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھلائی کا اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برائی کرو گے، شیطان کے بہکاوے میں آؤ گے، مثلا چوری کرو گے، تو نامہ اعمال میں لکھ لی جائے گی، اور اب آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ جی بچوں، دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شعوری ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی بچوں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔